اور آ کے اس نے دلائل کا مطالبہ کیا کہ مجھے دلیل دیں کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی بہت دفعہ کیا۔ کہ کسی آزمائش اور کسی خطرناک سفر کا حال بتا۔ وہ کہنے لگا ایک بار میں سمندر میں تھا تو کشتی جو تھی وہ ٹوٹ گئی، بڑے تھپیڑے آئے اور بڑی طوفانی موجوں نے میری کشتی کو ڈبو دیا، اور جب میری کشتی ڈوبی تو ملاح بھی مر گئے اور کشتی مکمل تباہ ہو گئی، اور اس وقت ایک لکڑی کا پھٹا تختہ میرے ہاتھ لگا اور کچھ دیر کے بعد وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ نے کہا ٹھہر جا، جس وقت وہ تختہ تیرے ہاتھ سے نکلا اس وقت تیرے کیا جذبات تھے؟ اس وقت کے جذبات بتا کہ پہلے تیرا اعتماد وہ کشتی تھی اور ملاح تھے، وہ اعتماد ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ پھر تیرا اعتماد وہ تختہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تجھے سلامتی کی امید کس سے تھی؟ زندگی کی جو ایک رمق ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بچاتا ہے، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، سر سائڈ پہ کر لیتے ہیں، جسم کو ادھر کر لیتے ہیں، زندگی کو بچانے کے لیے ایکشنز کرتے ہیں نا۔ اس وقت تیری امید کا محور کیا تھا؟ بس سمجھ لے وہ جس کو تو اس وقت پکار رہا تھا نا وہی رب ہے۔ Having faith on one Allah is something built in. No human can be away from that concept, the belief of Tawheed. یہ انسان کے اندر ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب آپ سے دلیل مانگی گئی، کتنی پیاری بات آپ نے کی ہے۔ مزہ تبھی ہے کہ جب پریکٹیکل لائف سے آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں جن کے آپ کو بھی سمجھ آئے اور آپ اس کے مطابق اس چیز کو انالائز کریں۔ کہتے ہیں کہ گھر ہو، باہر سے چاندی کی طرح سفید ہو اور اندر سے سونے کی طرح ہو، اور اس گھر میں کوئی ایک کھڑکی بھی نہیں ہے، ایک دروازہ بھی نہیں ہے، کوئی ایک سوراخ بھی نہیں ہے کہ اندر ہوا روشنی یا کوئی کھانا جا سکے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا ہو کہ اس گھر کی ایک دیوار گرے اور اندر سے ایک زندہ چیز باہر آئے، تو یہ بتاؤ کہ اس زندہ چیز کو وہاں زندگی دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو بڑی انہونی بات ہے۔ کہا کیسی انہونی بات ہے؟ میں انڈے کی بات کر رہا ہوں۔ انڈے کے بارے میں سوچ، باہر سے وہ چاندی کی طرح ہوتا ہے، اندر سے وہ سونے کی طرح ہوتا ہے، اور کچھ اندر نہیں جا رہا ہوتا، اچانک ایک دن وہ ٹوٹتا ہے اور ایک زندگی باہر آتی ہے۔ یہ بتا وہاں اس کو زندگی دینے والا کون ہے؟ انسان دلائل کے انبار لگا دے۔ امام شافعی ایک شہتوت کے پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے، کسی نے کہا بتائیے رب کی ذات کو ایک ثابت کیجئے۔ آپ نے کہا اور کچھ نہیں بلکہ شہتوت کے پیڑ سے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھیں شہتوت کا پتا ہے، اس کے اوپر اگر ریشم کا کیڑا چلے تو ریشم پیدا ہوتا ہے، بکری کھا لے دودھ آتا ہے، ہرن کھا لے مشک پیدا ہوتا ہے۔ ان پٹ ایک ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ان پٹ کا ایک ہی آؤٹ پٹ ہوتا، لیکن وہ کون ہے جو بکری کے منہ میں یہ شہتوت کا پتا ڈال کے اس سے دودھ لے رہا ہے، ہرن کے منہ میں ڈال کے اس سے مشک لے رہا ہے، ریشم کے کیڑے کے منہ میں ڈال کے اس سے ریشم لے رہا ہے۔ طبیعت واحدہ کا تقاضا ہوتا تو آؤٹ پٹ ایک ہونا چاہیے تھا۔ غور سے آنکھیں کھول کے انسان دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے۔ پانی سے یہ جو قطرہ پانی کا ہوتا ہے آسمان سے جو زمین کی طرف آتا ہے، اس قطرے کی سائنس پہ غور کریں۔ یہ پانی کا قطرہ اگر آم کے پیڑ پہ گرے اس سے آم پیدا ہوتا ہے، یہی پانی کا قطرہ تربوز کی بیل پہ گرے تربوز پیدا ہوتا ہے، جو آم جیسا نہیں ہے، رنگ بھی مختلف ہے، سائز بھی مختلف ہے۔ یہی پانی کا قطرہ اگر موسمی کے پیڑ پہ گرے اس سے مالٹا آتا ہے، جس کا رنگ، ذائقہ، سائز آم سے بھی مختلف ہے، پانی کے قطرے سے بھی مختلف ہے۔ تو بتاؤ وہ کون سی ذات ہے جو ایک پانی کے قطرے سے ڈھیروں کام لیتی چلی جا رہی ہے؟ گائے کو دیکھیے، ون آف دا میریکلز۔ اب جانتے ہیں گائے ایک بہت زیادہ عام جانور ہے جو ہمارے گھروں میں، گائے کے اندر نشانیاں دیکھیے۔ گائے کے نا دانت دیگر جانوروں سے کم ہوتے ہیں، یہ چبا نہیں سکتی صحیح طریقے سے کھانے کو، تو یہ نگل لیتی ہے۔ پیٹ اس کا بہت بڑا ہے، 49 گیلنز کا پیٹ ہے، اور اس کے پیٹ کے 4 حصے ہیں، کمپارٹمنٹس بنے ہوئے 4۔ وہ جو کھانا یہ نگلتی ہے وہ ایک حصے میں جا کے گرتا ہے، پھر یہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ کھانا اس کے منہ میں دوبارہ آتا ہے،
یہ اس کو پھر چباتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جگالی کرنا، ٹو ریمینیٹ دا کڈ. اور پھر وہ کھانا اس کے پیٹ میں جاتا ہے، اس پیٹ میں جہاں گوبر بھی ہے، جہاں خون بھی ہے، اور اس تمام کے درمیان میں سے پاک صاف سفید دودھ کی نہر جاری ہو جاتی ہے. رب فرماتا ہے کہ یہ دودھ تمہیں عطا فرماتا ہے، اس میں نہ گوبر کی آمیزش ہے، نہ خون کا رنگ ہے. تو صوفیاء فرماتے ہیں جس طرح تمہیں گائے کے پیٹ میں سے خالص صاف دودھ وہ عطا فرماتا ہے، تم بھی اس کو جب عبادت پیش کرنا نا تو ریاکاری اور باطنی بیماریوں سے پاک عبادت پیش کرنا. تمہاری عبادت میں بھی اخلاص ہو، جو روز آپ کو اخلاص کی منزل پر لے کے جا رہا تھا. اخلاص کب کمپرومائز ہوتا ہے؟ جب آپ مقابلہ کسی سے کر رہے ہو. روزے میں آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ کا روزہ ہے، یہ لگتا ہے یہ عجیب سا ہے، نہ آپ کو کسی سے کوئی غرض ہے. You don't need reward from anybody. تبھی فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ 1 گناہ ہے، 200 گناہ ہے، 700 گناہ تک دیتا ہوں. لیکن روزے کے لیے یہ تناسب، یہ فارمولہ نہیں ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اللہ خود اس کی جزا ہے. یاد رکھنا، یہ انتہا ہوتی ہے کہ آپ کو امید کوئی نہ ہو، صرف پہچان ہو جائے، یہی بڑی بات ہے. بابا فرید لکھتے ہیں کہ مجنو کو پتا چلا کہ لیلا جو ہے نا وہ کچھ بانٹ رہی ہے. مجنو عاشق سے تعبیر کرتے ہیں نا، اور لیلا کو محبوب سے تعبیر کرتے ہیں. لیلا کچھ بانٹ رہی ہے، اس نے بھی لکڑی کا پیالہ پکڑا اور جا کے لائن میں کھڑا ہو گیا. لیلا ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیتی جا رہی ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیتی جا رہی ہے، رینڈملی دے رہی ہے، خیرات کر رہی ہے تو دے رہی ہے، رینڈملی دے رہی ہے، آئے دے دیا دے دیا. جب مجنو کا پیالہ آگے آیا، لیلا نے کچھ نہیں ڈالا، پیچھے ہاتھ کر لیا. مجنو نے پیالہ پھینکا، رقص میں آ گیا، وجد میں آ گیا، خوش ہو گیا. لوگوں نے کہا حیرت کی بات ہے، اس نے سب پہ التفات فرمایا، سب کو نوازا، تجھے نہیں دیا تو تو وجد میں آ گیا. کہنے لگا یہی تو بات ہے، اس نے مجھے پہچان تو لیا نا، پہچانا تو نہیں دیا نا. دے تو سب کو رہی تھی، جو آ رہا ہے دے رہا ہے، جو آ رہا ہے پا رہا ہے. مجھے جو نہیں دیا تو پہچان لیا. تو سنو، عشق میں محبوب دے یا نہ دے یہ کاؤنٹ نہیں کرتا، بس وہ پہچان لے، پہچان لے. رب فرماتا معراج کی رات، پیارے جو میں نے تجھے عطا فرمانا تھا وہ تو میں نے تجھے عطا فرما دیا، تجھے مہمان بنایا، اسرار و رموز سکھائے، جو تجھے دینا تھا دے دیا. اب تو مجھ سے کچھ مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ پیارے آقا عرض کرتے ہیں اللہ بس آج تو مجھے دیکھ، میں نے تجھے ہر جگہ رب رب پکارا، میں نے خانہ کعبہ میں تجھے رب پکارا، صفا مروہ میں تجھے رب پکارا، ہر جگہ تجھے رب پکارا. آج تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے. یہ بندگی میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو محبوب کی پہچان بڑی ضروری ہے. یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جس کی نشانیوں پر ہم بات کر رہے تھے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کیف تکفرون باللہ، اور تم کیسے اپنے رب کی ذات کو جھٹلاؤ گے؟ ادھر سے نہ دیکھو، یہ دیکھو اپنے آپ کو دیکھو، یہ میں مار رہا ہوں نا، یہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ کتنا پیارا سٹرکچر بنا ہوا ہے آنکھ کا، میں گر نہیں رہا، بیلنس میرا قائم ہے. جیسی دا انجینئرنگ، 4 انگلیاں کا انگوٹھا ہے، اگر یہ انگوٹھا نہیں ہوگا نا، 4 انگلیاں کسی کام کی نہیں ہے. تسمہ نہیں باندھ سکتا میں سے، بٹن نہیں بند کر سکتا. کتنی پیاری انجینئرنگ ہے. کس نے یہ سارا کچھ کیا؟ یہ تخلیق، یہ ماسٹر پیس کس نے بنایا؟ ایک دم سے نہیں کچھ ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. آسمان پر بغیر ستونوں کی چھت کو دیکھو اور اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو. پرندوں کی جتنی اقسام دریافت ہوئی ہیں یہ اڑتی ہیں. کچھ فلائٹ لیس برڈز ہوتی ہیں، جیسے آسٹرچ ہے، نہیں اتنا اڑ سکتا بلکہ اڑتا ہی نہیں ہے. اور بھی فلائٹ لیس برڈز ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشن والی جاب کون سی ہے؟ دا موسٹ ٹینشن اورینٹڈ جاب، جس جاب میں انسان کو سب سے زیادہ سٹریس ہوتا ہے، یہ ہے نیویگیشن. جو کر رہے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز کو اڑاتے ہیں، گراتے ہیں اور کہتے ہیں اڑ جاؤ، تمہاری باری آ گئی ہے، تمہاری باری، اتر جاؤ. یہ بڑی خطرناک جاب ہے. وہ ذرا سی غلطی کر دے گا نا، کئی جانیں ضائع ہو جائیں گی. الرٹ رہنا پڑتا ہے. ہیتھرو ایئرپورٹ جو لنڈن کا ہے، اس میں روزانہ 1300 فلائٹیں اڑ رہی ہیں. دبئی میں 1100 اڑ رہی ہیں. اتنی زیادہ پریسائزنس کے ساتھ ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، جہاز ٹکرا جائیں گے، پوری دنیا میں ایک برننگ ایشو بن جائے گا. اور ادھر دیکھو، یہ پرندے
ہزاروں کے اس فلاک میں، اس بھیڑ میں ٹیک آف کرتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں، کوئی ٹکر نہیں ہوتی. ان کو کون چلا رہا ہے؟ یو نو دا لانگیسٹ فلائٹ فرام اے برڈ، دنیا کی سب سے بڑی فلائٹ کون سی ہے برڈ کی؟ یہ بار ٹیلڈ گاڈوٹ ایک پرندہ ہے، بار ٹیلڈ گاڈوٹ. 9 دن اور 9 راتیں یہ آسمان میں رہتا ہے، 11,500 کلومیٹر. الاسکا سے اڑنا ہے اس نے اور نیوزی لینڈ جانا ہے، اترتا نہیں زمین پر. میں کوئی بڑے البٹروس کی بات نہیں کر رہا، نہیں 16 انچ کا پرندہ ہے یہ، بس پر پھر پڑا رہا ہے، اڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے. ریت کے صحرا آ رہے ہیں، برف کا طوفان آ رہا ہے، بارش برس رہی ہے، اڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے. سائنس کہتی ہے اس کا آدھا دماغ جاگتا ہے، آدھا سو رہا ہوتا ہے، پھر آدھا جاگتا ہے، پھر آدھا سوتا ہے. اور جب یہ اترتا ہے اس کے جسم کی آدھی فیٹس برن ہو چکی ہوتی ہیں، دوبارہ کھاتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی نا؟ آؤ میں سمجھاتا ہوں. سورہ ملک میں رب فرماتا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اپنے سر پر دیکھو یہ پرندے پر پھڑاتے اڑتے ہوئے، کون ان کو آسمان میں ٹھہراتا ہے؟ تمہارا اللہ. تمہارا اللہ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کل ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے. اس نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہارا اس کا کیا رشتہ ہے؟ وہ معبود ہے، تم عبد ہو، تم نے اس کی عبادت کرنی ہے. اس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہاری ڈیوٹی بھی بتا دی. قرآن میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. Sole purpose of your creation is to worship Allah. Why you are here in this world? It's a big test for you. یہ دنیا آپ کا پہلا اور آخری ٹھکانہ نہیں ہے میرے دوست. یہ دنیا تیسرا پڑاؤ ہے اس لمبے سفر کا. پہلا پڑاؤ کیا تھا؟ عالم ارواح جب عہد لیا گیا. دوسرا پڑاؤ کیا تھا؟ تمہاری ماں کا پیٹ جب تم اس کے اندر آ گئے. تیسرا پڑاؤ یہ ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. اور پھر آئے گا قبر اور پھر آئے گا حشر. تو مقصد کیا ہے؟ آخری جمعہ ہے، جا رہا رمضان، ریوائز کر لو چیزیں، ریوائز کر لو. مقصد کیا ہے؟ عبادت. فرمایا سورہ ملک میں بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تمہاری آزمائش ہو، کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون عزت والا ہے. اچھا، یہ عبادت کا کانسیپٹ نا دین اسلام میں بہت وسیع ہے. عبادت کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے. عبادت کا مطلب کیا، اس کا کور آئیڈیا سمجھے. عبادت کے لیے پیدا کیا نا، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اللہ نے جس عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو حکم میں نے اور آپ نے اللہ کا ماننا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی کچھ ہو، ہر حال میں، ہر واقعے میں آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. جو بھی قدم آپ نے اٹھانا ہے، پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اللہ کو خوش کرنے والا ہے یا اللہ کے غضب کو ابھارنے والا ہے. یہ سوچنا ہے آپ نے. دیکھو، آپ تجارت کرنے جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ اللہ کے ڈر سے جھوٹ نہیں بولتے، وقت پہ جاتے ہیں، آپ بددیانتی نہیں کرتے، ناجائز منافع خوری نہیں کرتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے. اب جو ٹائم آپ نے تجارت کا اور جاب کا گزارا نا، یہ عبادت بن گیا ہے. اب دوست کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے آپ اللہ کے ڈر سے حق بات بیان کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت چغلی نہیں کرتے. اب یہ جو بات چیت آپ نے کی، یہ بات چیت بھی عبادت بن گئی ہے. ون از ڈائریکٹ فارم آف ورشپ، ڈائریکٹ ورشپ، سجدہ، روزہ، حج، یہ ڈائریکٹ ہے، یہ ضروری ہے، اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہے، اس کا حکم بھی سخت ہے. لیکن ایک انڈائریکٹ بھی تو ہے نا. کھانا کھانے لگے ہو، سنت سمجھ کے کھاؤ، ٹرانسفارم کر لو اس چیز کو. ایک الیکزر ہے نیت، اس کے ذریعے دعا پڑھ لو. سونے جا رہے ہو، وضو کر لو، جس طرح نبی پاک کی ادائیں تھی سوتے ہوئے، ان کو اپناؤ. تمہارا سونا بھی عبادت بن گیا ہے. حتیٰ کہ واش روم جا رہے ہو، گندا سا کام ہے ایک، اگر تمہارے جسم سے یہ نکال دیا جائے، تم کبھی واش روم خوشی سے نہیں جاؤ گے. لیکن وہاں جاتے ہوئے اگر الٹے پاؤں سے اندر جاؤ گے، سر کو ڈھانپ لو گے، نشست و برخاست میں خیال کرو گے، نہیں بولو گے،
تو سوچو اس گندے سے کام میں بھی جو باتیں میں نے بتائی ان کا ثواب تمہیں مل جائے گا. یہ عبادت کا مفہوم ہے. دس از دا ایکچوئل میننگ آف ورشپ. تو بس یہ بات یاد رکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے, لیسن کیا ہمیں رمضان دے رہا ہے. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں. بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا, ٹوپی پہن لی, نئے کپڑے پہن لیے, تھوڑے دیر آپ اسلامی بن گئے. اور حج کرنے جائیں گے تب تو سیلفی لے کے سب کو گھمائیں گے, زکوٰۃ دی تو مائک پہ اعلان کروائیں گے. جو بھی کام بظاہر اسلامی لگتا ہے اس کو کرتے ہوئے ہمارا رویہ اسلامی ہو جاتا ہے. لیکن بتاؤ, جب تم دکان پہ کھڑے ہوتے ہو تب کیوں چھرے بن جاتے ہو؟ جب تم بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہو تب کیوں اسلام یاد نہیں آتا؟ کیا تمہارے اسلام نے تمہیں تجارت کرنا نہیں سکھایا؟ کیا نہیں سنا تم نے کہ وہ سچا تاجر, دیانتدار تاجر, اس کا حساب صدیقین کے ساتھ ہوگا؟ Try to acknowledge this fact. Islam is not limited. تو یہ بات ہم طے کر کے جاتے ہیں, آج طے کر کے جاتے ہیں کہ اب اگلے سال جب یہ رمضان ختم ہوگا, اس کے ساتھ شروع ہوگا, ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے. نیت کریں. آج آپ آ کے مجھے بتاتے ہیں ہمارے یہاں مسجد میں اعتکاف ہو رہا ہے, ماشاءاللہ کثیر اسلام بھی اعتکاف کر رہے ہیں. مجھے بتاتے ہیں لوگ کہ جی ہم نے قرآن مجید ختم کیا ہے. کل رات میں اوکاڑا کیڈٹ کالج میں تھا, ختم قرآن کی محفل تھی. وہاں پہ کئی لوگوں نے مجھے بتایا خوشی کے ساتھ, اچھی بات آپ نے قرآن پاک ختم کیا. لوگ محلے میں ملتے ہیں, بتاتے ہیں ہم نے 2-3 قرآن پاک رمضان میں ختم کر لیے. ویری گڈ. قرآن پاک اگر نماز میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے 1 حرف کا 100 ملے گا. قرآن پاک اگر نماز میں بیٹھ کے پڑھیں گے 1 حرف کا 50 ملے گا. قرآن پاک ویسے ہی چلتے پھرتے پڑھ لیں گے 1 حرف کا 10 ملے گا. لیکن مجھے بتاؤ, تمہیں منہ سے بتانا کیوں پڑتا ہے میں نے قرآن پڑھا؟ تمہارا انداز زندگی کیوں نہیں بتاتا تم قرآن پڑھتے ہو؟ تم تاجر ہو, تمہارے سارے دوست کیوں نہیں پکارتے کہ رات قرآن پڑھتا ہے, صبح اس قرآن کی روشنی میں تجارت کرتا ہے؟ تم ڈاکٹر ہو, مریض کیوں نہیں پکارتے کہ پورے ہسپتال میں یہ ڈاکٹر ہے جو رات کو قرآن پڑھتا ہے, اس کی روشنی میں آگے طبیب بنتا ہے. تو روزانہ 3 آیتیں قرآن. میں زیادہ نہیں کہہ رہا, مجھے پتا ہے پریشر ڈلتا ہے بندے پہ, بندہ باغی ہو جاتا ہے. سارا کمرہ صاف کرنے کو دل نہیں کر رہا, کونا صاف کر لو. نہانے کو دل نہیں کر رہا, منہ دھو لو. پوری کتاب پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, 2 صفحے پڑھ لو. 2 میل پیدل چلنے سے آواز آ رہا, 10 منٹ پیدل چل لو یار. لیکن روزانہ اگر میں اور آپ یہ نیت کریں آج کہ ہم روزانہ, پڑھے لکھے لوگ آپ بیٹھے ہیں, عربی آپ کو آتی ہے, عربی آپ کو آتی ہے پڑھنی, سمجھ نہیں آتی, اردو آپ کی نیٹو لینگویج ہے, مدر ٹنگ ہے, اٹھے ہر روز 3 آیتیں پڑھیں گے تو اگلے سال رمضان تک آپ کی 1095 آیتیں ہو جائیں گی. 1095 آیتیں. قرآن پڑھے تو صحیح. اس قرآن کا رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے. 4 دفعہ قرآن میں قرآن اکٹھا آیا. فرمایا قرآن رمضان میں ہی نازل کیا گیا. یہ رمضان اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا دن کو کھانے سے اس کو میں نے روکے رکھا, اللہ اس کی شفاعت کر دے. قرآن کہے گا رات کو اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی, اے اللہ اس کو معاف فرما دے. قرآن پڑھو, you will come to know what a treasure is inside. زمین پر رہنمائی, آسمان پر خزانہ ہے. اب آپ قرآن پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی قرآن پاک کے اندر سے وہ چیز ملتی نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے, بالفرض یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے. یہ میڈیکل سائنس کی کتاب میں ایک MBBS اسٹوڈنٹ کو دیتا ہوں. ابھی وہ اسٹوڈنٹ ہے, طالب العلم ہے, میں اسے کہتا ہوں اس کو پڑھو. وہ جب اس کو پڑھے گا اپنے ذہن کے مطابق اس سے چیزیں سیکھ لے گا, زیادہ نہیں سیکھ پائے گا کیونکہ ابھی اسٹوڈنٹ ہے. اور یہی کتاب میں اگر کسی بڑے ڈاکٹر کو دوں, PhD کو دوں یا پروفیسر کو دوں, وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے, وہ اس کتاب سے زیادہ چیزیں اخذ کر لے گا. قرآن پاک کا بھی یہی ہے. تمہارے اندر کتنا علم ہے, قرآن اتنا تمہیں نوازے گا. مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں میں چاہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں. یہ ان کا علم ہے. اور دیکھو قرآن کیسی زبردست, سیکیورٹی کیسی ہے, کتنی زیادہ ہے. اگر آج میں میڈیکل کی کتاب میں کچھ چینجنگ کر دیتا ہوں, تبدیلی کر دیتا ہوں, آپ مجھے ٹوک نہیں سکتے. میں دعویٰ کرتا ہوں جو تبدیلی میں نے کی وہ ٹھیک کی ہے. سائنس ترقی کر رہی ہے, سائنس نام ہی تبدیلی کا ہے, روز ایولیوشن ہو رہی ہے, روز پروگریس ہو رہی ہے. میں نے اگر میڈیکل کی کتاب میں تبدیلی کر دی تو آپ غلطی نہ نکالیں. آپ جان ہاپکن یونیورسٹی امریکہ میں جائیں, سب سے بڑا میڈیکل کا ادارہ ہے, وہاں کے ڈاکٹر سے پوچھ کے آئے, تب میں مانوں گا میری غلطی ہے. میں میٹالرجی کی کتاب میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں, کچھ زیادہ لکھ دیتا ہوں,
میری غلطی نہ نکالے، میں کہوں گا میں نے ٹھیک کیا ہے، آپ کہیں گے تم نے ویسے ہی کر دیا، نہیں میں نے ٹھیک کیا. جاؤ MIT یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس امریکہ میں جاؤ، سب سے بڑا انجینئرنگ اسکول ہے، وہاں کے پروفیسر سے مجھے دلیل لا کے دو تب میں مانوں گا. ہر کتاب میں آپ یہ تحریف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن میں تبدیلی کرنا چاہے تو مفتی اعظم پاکستان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسی بے باکی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، 7 سال کا بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے آگے آ جائے گا، آگے کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، قرآن تو میرے سینے میں ہے. یہاں ہمارے امام صاحب کھڑے ہو کے تراویاں پڑھتے ہیں، ان کو قرآن زبانی آتا ہے، ان کے پیچھے کئی ایسے افراد ہیں جن کو قرآن زبانی آتا ہے. کہاں غلطی کی گنجائش ہے مجھے بتاؤ؟ ذرا سی ادھر ادھر بات ہوتی ہے، 3-4 بول پڑھتے ہو امام صاحب یہ قرآن نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ میرے رب کا کلام نہیں ہے، یہ پڑھے. سیکیورٹی دیکھیں کتنی زیادہ ہے. تو قرآن پڑھو گے آپ کا سینہ کھلے گا. قرآن 7ویں صدی میں نازل ہوا اور آج کتنی سائنس ترقی کر گئی ہے. قرآن پاک کی وہ باتیں ہم پڑھتے ہیں ہمیں حیرانی ہوتی ہے، جب نہ ٹیلیسکوپ مائکروسکوپ ایجاد ہوئی ہے، نہ بایولوجی کا بی ہے نہ فزکس کا پی ہے، تب کیسی کیسی خبریں قرآن دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے 7 آسمانوں کی بات کرتا ہے. آج جیف بیزوس بلیو اوریجن میں جا رہا ہے خلا کے کنارے تک، رچرڈ برینسن ورجن اٹلانٹک کے اندر جا کر اشارہ کر کے آتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہاری جیمز ویب ٹیلیسکوپ وہ دور کی کہکشاؤں کی تصویریں اتار رہی ہے، اور قرآن 7 آسمانوں کی بات کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اور ہم نے نیچے کے آسمان کو سنگھار سے آراستہ کیا. یہ خوبصورت ستارے کیسا سنگھار نظر آتا ہے. ہم نے انسان کو پانی کی بوند سے بنایا، پہاڑ زمین میں گاڑی ہوئی میخیں بنا دیے، سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، یہ چاند تارے اپنے مداروں میں تیر. یہ کس کے لیے باتیں ساری؟ کس کے لیے؟ یہ ان عرب کے بدھوؤں کے لیے نہیں، یہ 21ویں صدی کے سائنسدان کے لیے ہے کہ تو جہاں بھی چلا جا. تو چاند کی بات کرتا ہے، سورہ رحمان میں آتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ، جہاں جاؤ گے اپنے رب کو پاؤ گے. اور کیسی کیسی پیشن گوئیاں قرآن نے کی. یہ ایک آیت ہے قرآن کی، کتنی بڑی بشارت ہے. سورہ فتح میں نازل ہوئی، سورہ توبہ میں آئی، سورہ صف میں آئی، 3 دفعہ آئی. کیا this Islam is to supersede every religion in this world, every ism, every school of thought. یہ اسلام سارے نظاموں پر غلبہ پائے گا، چاہے مشرکوں کو یہ بات بری لگے، لیکن اسلام غلبہ پائے گا. 3 دفعہ فرمائے گا. جب یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، 313 تھے ہم، ہر طرف سے آزمائشیں تھیں، تکلیفیں تھیں، اور پھر 27 لاکھ مربع میل پر عمر حاکم وقت ہوئے. قرآن کی پیشن گوئی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو رمضان کے اس مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو دیکھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی نیت میں نے اور آپ نے کیا کی ہے؟ روزانہ 3 آیتیں قرآن مجید کی ہم پڑھیں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے. مجھے بتائیے ایمان سے، رمضان سے بڑھ کر ٹائم مینجمنٹ کون سکھاتا ہے؟ رمضان از اے ماسٹر کلاس آف ٹائم مینجمنٹ. وقت کی اہمیت کتنی بڑھ گئی تھی. ٹائم مینجمنٹ کے بغیر تو روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا. سحری کا وقت کیا ہے؟ سحری کا وقت. اور کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک چیز تو ایسی ہے جو سارے مسلمانوں کو پتہ ہوتی ہے. کیا بولا؟ مغرب کا وقت. پوچھو نا جلدی بتاتے ہیں. 6:22 کتنے بجے روزہ کھلنا ہے؟ 6:31 6:32. وقت. تراویح کا وقت کیا ہے؟ رمضان آیا ہوا ہے، نمازوں کا وقت دیکھنا ذرا امام صاحب سے پوچھ کے آؤ، ظہر کا وقت کیا ہے؟ تو ٹائم مینجمنٹ یونیورسٹی میں ہے. آپ جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی ہے، جہاں جاب کرتے ہیں وہاں بھی ہے. کیسے؟ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں وقت پہ نہیں آ رہے، وقت پہ بھاگ رہے ہیں، آپ کا سیٹ آپ کو چھوڑے گا نہیں. یونیورسٹی میں تو سارا ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے، اتنے بجے فزکس کا پیریڈ ہے، اتنے بجے چھٹی ہو جائے گی، اس تاریخ کو پیپر ہوں گے. اگر میری زندگی میں ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے نا تو وہ ذاتی زندگی میں نہیں ہے، پرسنل لائف میں. اور رمضان نے اس ذاتی زندگی کے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کیا ہے. جیسے ہی رمضان کا چاند شروع ہوا تھا نا، جیسے ہی سارے ہمارے ٹائم ٹیبل، پریورٹی لسٹ اوپر نیچے دائیں بائیں ری شفل ہو گئے. دن کا آغاز بھی عبادت سے ہو رہا تھا سحری، اور دن کا اختتام بھی عبادت سے ہو رہا تھا تراویح. اور مان لو رمضان میں پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. مت کہو کہ رمضان کے اندر میں کم کام کر رہا ہوں یا تھک گیا ہوں. نہیں، 15 منٹ تو ناشتہ تیار کرنے میں لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ کھانے میں لگتا ہے، اور بھی چلتا رہتا ہے. جب یہ کھانے کا ٹائم ہٹ گیا تو بتاؤ
کام زیادہ کر سکتا ہے انسان. پلاننگ ہو گئی. یہ افطار کے وقت جو رش ہو جاتا ہے، کیا یہ رش آپ کے ٹائم کانشیس ہونے کی نشانی نہیں ہے؟ کہ آپ کسی پلان کے ساتھ جا رہے ہیں، گول کے پیچھے جا رہے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہونے والا ہے، صبح میں نے اللہ کے حکم پہ کھانا چھوڑا تھا، اب اللہ کے حکم پہ کھانا شروع کرنے جا رہا ہوں میں. You are directed towards something. You are goal oriented. You are doing planning. Ramadan is bringing ultimate discipline in your life. It's a master class of time management. Master class of time management. یہ رمضان ہے جس نے میں سیلف کنٹرول سکھایا. اور پھر جنہوں نے واقعی روزہ حق کے ساتھ رکھا، انہوں نے ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچایا ہے. انہوں نے موبائل کا استعمال زیادہ نہیں کیا، لڑائی جھگڑے نہیں کیے. ان کو پتا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سے لڑے تم اس کو کہہ دینا میں روزے سے ہوں. اور شام کی روٹین کو دیکھیں آپ. ہر بندے کی شام کی روٹین ہوتی ہے. کاروباری آدمی واپس آتا ہے، جاب والا واپس آتا ہے، ادھر ادھر. شام کی روٹین پوری بدل گئی آپ کی. افطاری کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے. The entire routine was changed. تو ڈائریکٹ عبادت بھی بڑی آگے بڑھ گئی، انڈائریکٹ عبادت بھی بڑی آگے بڑھ گئی. میرے محترم سامعین کرام، رمضان کے اندر ہماری کیپیسٹی بڑھ گئی تھی. رمضان کے اندر ہماری کیپیسٹی بڑھ گئی تھی. اور اب آخری عشرہ رمضان کا، برائے کرم سب کو میں پیغام دے رہا ہوں، اپنی لیلۃ القدر کو خراب نہ کر لینا. ڈونٹ میس اپ ود یور لیلۃ القدر. دس از اے نائٹ. Now see the wisdom behind that. You know what is the concept of Laylatul Qadr? One night equivalent to 1,000 months. One night is equal to 1,000 months. And withholding the precise date of Laylatul Qadr is full of wisdom. کیوں آپ سے روکا گیا؟ نہیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، نہیں بتایا گیا. رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر آنی ہے. کوئی ایسی حرکت نہ کر لینا کہ فرشتے تمہارے لیے رحمت لے کر آ رہے ہو اور تمہاری حرکت کی وجہ سے تم رحمت سے محروم رہ جاؤ. نو، ہر رات میں یہ 4-5 کام تو ضرور کرنے چاہیے. کیونکہ ابی بن کعب قسم کھایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے. بایزید بستامی فرماتے 2 بار مجھے لیلۃ القدر ملی، دونوں بار 27 رمضان تھی. ہر رات کے جلد میں برکتیں ہیں، لیکن اسپیسیفائی کیا گیا. ایک تو ہر رات میں آپ 2 سے 4 پارے پڑھ لیا کریں. دوسرا کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیا کرے. تیسرا رات میں بالخصوص اور ساری زندگی بالخصوص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، آدھی رات کا ثواب مل جائے گا. پھر فجر جماعت سے پڑھیں، باقی آدھی رات کا ثواب مل جائے گا، ساری رات کا ثواب مل جائے گا. تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات. جب میرے آقا کی بارگاہ میں مخلوق کی عمریں پیش کی گئیں، میرے حضور دیکھے، حضور غمگین ہو گئے کہ میری امت کی عمریں تو سب سے کم ہے. فرمایا پیارے پریشان نہ کیا ہے، نہ آپ کو کرنے دیں گے، نہ آپ پریشان ہو. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ایک رات دی ہے جو ساری رات سلام تھی. خیر ہی خیر ہے، فرشتے نازل کر دوں گا پیارے، صبح تک فرشتے آتے رہیں گے، یہ مصافحہ کریں گے آ کے تیرے امتیوں سے. یہ لیلۃ القدر میں جو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، یہ جبریل کا مصافحہ ہے. بی بی عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ جو گھڑیاں گزر رہی ہیں یہ لیلۃ القدر کی ہے، میں کیا کہوں؟ فرمایا عائشہ اگر تجھے لیلۃ القدر مل جائے تو بس فقط اتنا کہہ دینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے،